کہ محفل کی ابتدا ہے کلام مجید سے، محفل کی ابتدا ہے کلام مجید سے، اور رحمت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے، اور بلبل کی زندگی ہے صاف و گلاب پر۔ جب تک کہ آپ یہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ کا داد نہیں لگے، جب تک مجلس میں ذائقہ نہیں آیا، کہ بلبل کی زندگی ہے صاف و گلاب پر، اور حافظ کی زندگی ہے خدا کے کلام پر۔ اب آئیے بلا تاکہ قرآن عظیم سے آغاز، قرآن عظیم کی تلاوت سے آغاز کی جائے اس محفل کی۔ اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ شرافت، صداقت، دیانت مودی، شرافت، صداقت، دیانت مودی، یہ مودی ہمیشہ لٹاتی ہے قرآن، اور جہالت کا نقشہ مٹا کر دلوں سے ہدایت کا راستہ چلاتا ہے قرآن۔ اور سناؤ نغمے قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمے قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں، اور صحرا میں جنگلوں میں بیاباں میں پڑھو، مینار دن پڑی ہے تو میدان میں پڑھو۔ آئیے بلا تاخیر حضرت علامہ حافظ و قاری محمد انور اشرف صاحب کی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم۔ بلا تاخیر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے مدرسہ مسجد تعلیم القرآن کے خطیب و امام کو میں دعوت سخن بیان کریں گے، پڑھیں گے۔ اس شعر کے ساتھ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، خطابت کی دنیا میں ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر بیانی، فدا ان کی تقریر پر ہو یقیناً، فدا ان کی تقریر پر ہو یقیناً، گلوں کی تبسم کلی کی جوانی۔ اب بلا تاخیر آئیے حضرت حسن ضمور حنزی سے بیان کریں گے، آپ لوگ غور کان کھول کر سنیے۔ خدا عز و جل سے کلام الامام کلام کے بنا اشعار فرمائے۔ ان کی مہک میں دل کے گنچے پلا دیے ہیں، گنچے پلا دیے ہیں، ان کی مہک
دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی نمک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں، اور اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، اور میرے قریب سے جب قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے جب قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمزكين للمتلبسين الخطائين الهادئين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دریدہ جامع انسانیت ہے، خلا میں گردش آرائی سے حاصل، لہو رشتہ ہے دھرتی کے جبی سے، پھر اس عرش پیمائی سے حاصل، عشق نافع خلق کی گزردش صورت مار، عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا،
اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے کھمو پیچ میں ایسا الجھا کہ آج تک فیصلے رفع و درج کر نہ سکا۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ بادل توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروالوں، اولیاء امت کے دیوانوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شہدائے ملت کے طلبگاروں، غوث اعظم کے جانثاروں، انیس بکسا چارہ ساز درزمنگا، بتارے کو جہاں سرور کون و مکا، مالک این و عام، غریبوں کے غمخسار، سید ابرار و اخیار، دونوں عالم کے مالک و مختار، انیس غریبین، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، جان عالمین، شفیع المذنبین، فخر آدم و بنی آدم، خلیفۃ اللہ اعظم، باعث ایجاد عالم، نور مجسم، سید الثقلین، منبع جود و سخا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، اللہ کا پیارا، امت کا سہارا، محبت جبرائیل، آرزو میکائیل، آقائے اسرافیل، مولائے عزرائیل، ہادی اعظم، مظہر عدم، مطلوب محترم، خیر مجسم، نازش عرب و عجم، مالک رفات و امم، بھیک دینے والے داتا، کرم فرمانے والے آقا، جو سبز السلام کا مرشد اعظم ہے، شکستہ دلوں کا کارساز ہے، روحانی طرف و اضطراب کا مسیحا ہے، دین جس کے زر دولت کا روحی غلام ہے، جن کے آستان عرش کی حفظ کلیز ہے، زمین جس کے قلوب میں محمیت نجوم سے شرفیاب ہے، آسمان جس کے عظیم تصدق سے سرفراز ہے، عرش مجید جس کی منزل ہے، کہکشاں جس کے غبار راہ ہے، اوج سکندری جس کا معمول معیار ہے، اور شہنشاہی جس کی غلامی کا اتنا اعجاز ہے، آب حیات کا چشمہ جس کے جال نوش کندہ روشن پیمانہ ہے، کوثر و سلسبیل جس کے صحبائے چشم رحمت کے دو جام ہیں، سعادت و فرشتہ جس کی ذات سکودہ صفات سے منسلک ہے، دونوں جہاں کی آبرو جس کے مہر نبوت سے متعلق ہے، شمش بازغہ جس کے در نبوت کا طواف کرتا ہے، بدر کامل جس کے دروازے کا بھکاری ہے، فرش و عرش پر جس کی امامت کا خوبصورت پرچم لہرا رہا ہے، انبیاء کرام جس کے نغمہ سرا ہے، رسول اعظم جس کے احساس مند ہے، سدرہ کے مقیم جبرائیل امین کے پاسبان ہے۔ علماء کرام جن کے نائبین میں میری مراد رحمت عالم، نبی معظم، رسول اعظم، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب جود و کرم، مالک حل و حرم، ارباب لوح و قلم، دافع الملائک والعلم، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرے اور ولہانہ انداز میں الہا و زاری کے ساتھ پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم شک کرتے ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کے ذکر ایک صورت بنا کر کے پیش کرو اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے علاوہ تمام دوستوں احباب کو بلا لو۔ وَإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ قرآن پاک کا چیلنج آج بھی موجود ہے، قرآن پاک کے چیلنج کا کوئی مطالبہ پورا نہیں کر سکا، شک کرنے والے شک کرتے رہے، مطالبہ پورا نہیں کر سکا، اپنے دعوے کا دلیل نہ بنا سکا۔ قرآن پاک کی 114 سورہ ہے، تم صرف ایک سورت بنا کر کے پیش کرو، پوری آل عمران نہیں، سورہ آل عمران نہیں، سورہ رحمان نہیں، سورہ یاسین نہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی سورہ اور کوثر بنا کر کے پیش کرو، چھوٹی سی سورہ سورۃ اللہ احد بنا کر کے پیش کرو۔ اگر اکیلا نہ بنا سکو تو تم اپنی مدد کے لیے اللہ کے علاوہ تم اپنی مدد کے لیے دوست احباب کو بلا لو۔ اگر اکیلا نہ بنا سکو تو اپنی مدد کے لیے کسی زبادار کو بلا لو۔ اگر اکیلا نہ بنا سکو تو کسی سائنسداں کو بلا لو۔ اگر اکیلا نہ بنا سکو تو کسی مدبر و مفکر کو بلا لو۔ اگر اکیلا نہ بنا سکو تو اپنی مدد کے لیے اللہ کے علاوہ ساری مخلوق کو بلا لو۔ قسم خدا کی تاریخ گواہ ہے، آج 1400 سال گزر جانے کے بعد قرآن پاک کے چیلنج کا مطالبہ کوئی پورا نہیں کر سکا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ قرآن پاک کا چیلنج کوئی پورا نہیں کر سکتا، تو چیلنج دینے کے بعد نتیجہ بھی بتا دیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ بنا سکو اور ہرگز تم نہیں بنا سکتے ہو تو اس کا انجام بھی بتا دیا، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں جو شک کرتا ہے وہ یقیناً کافر و مشرک ہی ہوگا، اگر مسلمان شک کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ وعدت للکافرین، وعدت للکافرین، اور دردناک عذاب کافروں کے لیے تیار رکھا گیا ہے۔ برادران اسلامیہ، چھوٹی بڑی کتابیں اور صحیفے تو بہت سی ہے، لیکن میں نے انجیل سے پوچھا، اے انجیل بتا تیرا نام کیا ہے؟ انجیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے زبور سے پوچھا، اے زبور بتا تیرا نام کیا ہے؟ زبور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے توریت سے پوچھا، اے توریت تو کس لیے آیا ہے؟ توریت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مگر قسم خدا کی مسلمانوں، جب میں قرآن سے پوچھا، اے قرآن بتا تو کس لیے آیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن کس کے جانب سے آیا ہے؟ تو قرآن نے کہا تنزیل من رب العالمین، میں رب تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آیا ہوں۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن کس کے پاس آیا ہے؟ تو قرآن نے کہا نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہوں۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن کس لیے آیا ہے؟ تو قرآن نے کہا ہدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن کس مہینے میں نازل کیا گیا ہے؟ تو قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہوں۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو دین میں آیا ہے یا رات میں آیا ہے؟ تو قرآن پوچھتا ہے اے سائل تو پوچھتے ہو کہ میں دین میں آیا ہوں یا رات میں آیا ہوں؟ تو سنو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر میں آیا ہوں۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو کس کے جانب سے آیا ہے؟ تو قرآن نے کہا تنزیل من رب العالمین، میں رب تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آیا ہوں۔ جس طرح ہمارے نبی تمام نبیوں میں افضل اعلیٰ ہے، اس طرح یہ کتاب تمام کتابوں میں افضل اعلیٰ ہے۔ غالباً کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ برادران اسلامیہ، پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کے چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی زلفیں بتا، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کے دانت بتا، قرآن کہتا ہے یاسین۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا سینہ بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کے آنکھیں بتا، قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی نظریں بتا، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی رسالت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی نبوت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا شہر بتا، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی معراج بتا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی ختم نبوت بتا، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی رفتار بتا، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی باتیں بتا، قرآن کہتا ہے ما ينطق عن الهوى۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کے یار بتا، قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ برادران اسلامیہ، قرآن پاک صرف ایک موضوع نہیں ہے بلکہ عناوین اور موضوعات کا ایک گہرے ناپیدا کنار ہے۔ قرآن پاک کے تعلق سے اتنے عناوین ابھرتے ہیں کہ اگر آپ اسے انتخاب بھی کرنا چاہیں تو یقیناً بہت مشکل ہوگی کہ ہم کیا بیان کریں اور کیا بیان نہ کریں۔ قرآن مجید کے فضائل و مناقب، قرآن پاک کے علمی تصور اور قرآن پاک کے کائناتی اور آفاقی پیغام کو سمجھنے کے لیے ایک زندگی چاہیے۔ قرآن پاک کے کسی ایک گوشے پہ کام کرتے ہوئے ارباب علم کی زندگیاں گزر گئی ہیں۔ آج لاکھوں کی تعداد میں
قرآن پاک کے تفاسیر اور قرآن پاک کے اعجاز کی کتابوں کا ایک سمندر ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ایک صاحب علم نے کسی باغ کی سیر کرتے ہوئے سوچا تھا کہ جب انہوں نے باغ میں قدم رکھا تھا تو سوچا تھا کہ میں اپنے دوستوں کے لیے پھول لے جاؤں گا، چند خوبصورت پھول انہوں نے اپنے دامن میں سجائے اور دامن بھرتے رہے یہاں تک کہ باغ میں ایک ایسا مقام آیا کہ جب اس باغ کے حسن نے ان کے ہوش و حواس دور کر دیے تو وہ عالم جذب و مستی میں آ کر اپنے ہاتھ سے دامن چھوڑ بیٹھے۔ انہیں احساس بھی نہیں رہ گیا کہ میں اپنے دوستوں کے لیے کچھ پھول ڈھونڈ رہا تھا۔ ایسے ہی قرآن پاک کے اعجاز کا عالم نہیں ہے کہ آپ مطالعہ کرتے جائیے تو جی چاہتا ہے کہ قرآن پاک کے کچھ مفاہیم اپنے ذہن کے اندر منتقل کر لیں گے، لیکن جب اس بحر کا پیدا کنار غواص کی حیثیت سے موتیوں کا انتخاب کرنا چاہے تو دامن حیات کم نظر آتا ہے۔ دینے والے مجھے دینا ہے تو اتنا دے دے کہ مجھے شکر ایک کوتاہی دامہ ہو جائے۔ یہ کیسے ہوگی قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والے کی اور قرآن پاک کو سمجھنے والے کی؟ آپ اندازہ فرمائے آج 1400 سال سے قرآن پاک کے مضامین پر کروڑوں کتابیں لکھی گئی ہے اور لکھی جا رہی ہے، لیکن ہر لکھنے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم قرآن پاک کے مضامین کا حقیقی ادراک کو کیا کر سکیں گے؟ ہم تو قرآن پاک کے سمندر کے کنارے سے سیکھیاں کر رہے ہیں، ساحل کی تماشائی ہے، موجود ہے اور سمندروں میں غواصی کی طاقت تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، مگر قرآن پاک کے مضامین کا نزول قلب انسانی سے صبح قیامت تک جلوہ ہوتا رہے گا۔ قرآن پاک ہر دور کے لیے نظام زندگی ہے، قرآن پاک ہر زمانے کے لیے نظام زندگی ہے، قرآن پاک ہر عصر کے لیے نظام زندگی ہے، قرآن پاک ہر قوم کے لیے نظام زندگی ہے، قرآن پاک ہر طبقے کے لیے نظام زندگی ہے۔ زمانہ جو بھی مطالبہ کرے گا قرآن پاک اسے عطا فرمائے گا۔ زمانے کے مطالبات بدلتے رہتے ہیں، اس لیے قرآن پاک کا فیضان بھی ہر دور میں اپنی نئی نئی شکل کے ساتھ جلوگر ہوتا رہے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ موضوع خود اتنا بڑا ہے کہ اس میں گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں اعجاز قرآن کے حوالے سے ایک چھوٹی سی تمہید پیش کرنا چاہوں گا۔ اگر میری گفتگو زیادہ بوجھل نظر آئے تو کم از کم مذاق سماع کے اعتبار سے میرا ساتھ دیجیے گا، تاکہ میں اپنی گفتگو مکمل کرتے وقت یہ محسوس نہ کروں کہ میں اپنی بات اپنی کلمہ بیانی کی بنیاد پر نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، انبیاء کرام کا یہ تسلسل رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک قائم رہا، پھر انہیں خاتم النبیین بنایا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام تشریف کیوں نہیں لائے گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے کا کون سا ایسا داعیہ تھا، کون سا ایسا تقاضا تھا جس کی بنیاد پر مشیت پیغمبروں کو بھیجا کرتی تھی؟ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب بھی دنیا میں ظلم پھیلا، جب بھی دنیا میں گناہ پھیلا، جب بھی دنیا میں سرکشی پھیلی، جب بھی دنیا میں ناخدا پرستی پھیلی، جب بھی چہروں کا وقار اٹھا، جب بھی نگاہوں کی حیا ڈلی، جب بھی بیواؤں کے نالے بلند ہوئے، جب بھی کمزوروں کے آہوں نے باب عجابت الہی کو کھٹکھٹایا، اور جب بھی مظلومی کے سوزے درو اور زمین میں فریاد کی، اور جب بھی تڑپتی ہوئی آتماؤں نے رب عرش عظیم کے بارگاہ میں سر رکھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو مبعوث کیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث کیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو مبعوث کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر کے آئے، آخری رسول بن کر کے آئے، آخری پیغمبر بن کر کے آئے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ ذلی نبی ہوگا، نہ بروزی نبی ہوگا، نہ متبع نبی ہوگا، نہ مقدم نبی ہوگا، نہ پرتو نبی ہوگا، نہ عکس نبی ہوگا، کسی طرح کی کوئی نبوت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ خاتم النبیین بن کر کے آئے ہیں، آخری رسول بن کر کے آئے ہیں، آخری پیغمبر بن کر کے آئے ہیں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں لا نبی کا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ظلم ختم ہو گیا ہے، کیا آج انسان مسلمان نہیں ہو رہا ہے؟ کیا آج انسان ذلیل نہیں ہو رہا ہے؟ کیا آج بیواؤں کے نالے بلند نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا کمزوروں کے آنکھوں نے باب عجابت الہی کو کھٹکھٹا نہیں رہے ہیں؟ کیا مظلوم کے سوزے درود اور ضمیر میں کسی پیغمبر کا مطالبہ نہیں کر رہی ہے؟ تو پیغمبر کیوں نہیں تشریف لائے گا؟ نبی کیوں نہیں تشریف لائے گا؟ نبی کیوں نہیں جلوگر ہوگا؟ اگر اس کا جواب ملاحظہ کرنا ہے تو پیغمبر اعظم کے افضلیت مطلقہ کو دیکھنا ہوگا، ان کی ہماگیری کو دیکھنا ہوگا، قرآن پاک کے اعجاز کو دیکھنا ہوگا، قرآن پاک کی خاتمیت کو دیکھنا ہوگا، قرآن پاک کے ہر دور کے رہنمائی کی استطاعت کو دیکھنا ہوگا، قرآن پاک کا مطالعہ کرنا ہوگا، تب تم جواب دے سکو گے کہ دیکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبران کرام تشریف لائے ان کو کتابیں ضرور دی گئی،
مگر ان کی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے نہیں لیا، خدائے قدیم الجبار نے نہیں لیا، رب العزت نے نہیں لیا، ذوالجلال والاکرام نے نہیں لیا، پروردگار عالم نے نہیں لیا۔ اس لیے کہ مشیت کے علم میں یہ بات تھی، مشیت کے فیصلے میں یہ بات تھی کہ اب کوئی نبی آنے والا ہے، اب کوئی رسول آنے والا ہے، اب کوئی پیغمبر آنے والا ہے۔ اگر توریت بدل دی جائے تو زبور آ جائے گی، اگر زبور بدل دی جائے تو انجیل آ جائے گی، اگر موسیٰ کا مذہب زندہ نہ رہا تو داؤد آ جائیں گے، اگر داؤد کا نظام زندہ نہ رہا تو عیسیٰ آ جائیں گے، اگر یہ بھی نہ مکمل رہا تو صحف کام دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے نہ نبی کی زندگی کو بچائی گئی اور نہ نبی کی کتاب کو بچائی گئی۔ اس لیے لوگوں نے اپنے اپنے دور کے مطابق، اپنے اپنے عصر رجحانات کے مطابق، اپنے اپنے فکر ناتمام کے مطابق اور اپنے اپنے ناتمام کے مطابق اپنے اپنے کتابوں میں ترجمے اور تبدیلیں کر لی۔ مگر جب پروردگار عالم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو کتاب جائے گی اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اب جو پیغمبر جائے گا وہ اتنا عظیم ہوگا کہ اس کی تحقیق کے بعد یہ دکان ہی بنا دوں گا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، جب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکانیں آئیں احساس میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلامیہ جب مشیت نے فیصلہ کیا کہ میں آخری نبی بھیجوں گا، آخری رسول بھیجوں گا، تو آخری نبی اور آخری رسول کے خاتمیت پہ مہر تصدیق سخت کرنے کے لیے ذمہ لے لیا کہ اب تک کتابوں کو تم بچاتے رہے ہو، اب قرآن کو میں بچاؤں گا اور کس قدر اپنے شکل و انداز سے بچاؤں گا۔ سنو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بلا شبہ ہم نے نازل فرمایا ہے، الذکر معرفہ کے ساتھ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں اتنی تاکیدات جمع کر دی گئی ہے، اتنی عظمتیں جمع کر دی گئی ہیں، اسلوب کی اتنی عظمتیں جمع کر دی گئی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی زبان اس آیت کریمہ کا ترجمہ نہیں کرے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بلا شبہ ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب کوئی جلال بیان ہوتا ہے تو اتنا فرماتا ہے اور اس کی محنت کی تاکید اس کے ساتھ ہے۔ نزلنا الذکر، نزلنا باب تفعیل سے الذکر یہاں بھی معرفہ کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی مجہول خبر شامل نہ ہو جائے، کوئی غیر حقیقت معروف شامل نہ ہو جائے۔ کامن ناؤن نہیں بلکہ پراپر ناؤن استعمال کیا گیا ہے تاکہ ذکر کی تعبیر نہ کی جائے، کوئی شبہات پیدا نہ ہو جائے۔ اگر نقرہ ہوتا تو شبہات پیدا ہو جاتے، اگر نقرہ ہوتا تو تعین میں بڑی دشواری ہوتی۔ اے محبوب، تم تو معرفتوں کی جان ہو، اس لیے جو تمہیں کتاب دی جائے گی وہ سرساپا معرفہ ہوگی، اس لیے تمہیں اور تمہاری امتوں کو نکارتوں کی وادیوں میں نہیں بلکہ معرفتوں کے سرحدوں سے گزارنے کا فیصلہ کیا میں نے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا بلا شبہ ہم نے لہو لام کی تاکید کے ساتھ اور ہاذا مجاز متعین کر دیا گیا، پھر لام استعمال کیا گیا، لحافظون جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، حفاظت کا کتنا حسین وعدہ کیا گیا ہے، کتنا حسین وعدہ کیا گیا ہے، کتنی تنقیدیں کرو گے تم قرآن پر، کتنے اعتراضات کرو گے تم قرآن پر۔ قسم خدا کی میں قرآن پاک کا ایک معمولی سے طالب علم ہوں، میں تمام باطل قوتوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ لے آؤ اپنے اعتراضات، میں تارے عنکبوت کی طرف بکھیر دوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ ہم نے زمانے کے نفس پہ حق رکھا ہے، ہم زمانے کے اندر پیدا ہونے والے تغیرات کو پہچان رہے ہیں، ہم زمانے کے اندر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ غریبوں بے وسو مظلوموں غریبوں بے وسو مظلوموں خستہ فام صحیح، ہم ہی حیات کو دیں گے قیام آزادی۔ پیاران ملت اسلامیہ، ہمارے موجودہ حالات کو نہ دیکھو بلکہ قرآن پاک کی اثر انگیزی کو دیکھو، قرآن پاک کی تاثیر کو دیکھو۔ آج بھی دنیا کے مفکرین قرآن کے سامنے سر جھکا رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے مفکرین اور سائنسداں قرآن پاک کے سامنے سر جھکا رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، اس لیے کہ اسلام جب کہ ہر وادی میں اسلام کو کچلنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے کہ اسلام اپنی سچائیوں کی بنیاد پر پھیلا ہے، اسلام قوت سے نہیں پھیلا ہے۔ بہت بڑا اعتراض ہے مستشرقین یورپ کا کہ قرآن اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ میں ان جھوٹوں سے کہوں گا کہ اسلام اپنے نفاذ کی بنیاد پر کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی ہے۔ اسلام تلوار سے پھیلا ہے مگر لوہے کی تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے، کردار کی تلوار سے پھیلا ہے۔ لوہے کی تلوار ہوتی ہے تو باطل پرست قتل کرتا ہے، مگر اخلاق کی تلوار ہوتی ہے تو باطل کو ایمان کی زندگی مل جاتی ہے۔
ممکن ہے کہ ہم شکست خاطر ہوں گے مگر ہمارا اخلاق زندہ ہے، ہمارا کردار زندہ ہے، ہم محبت کو فاتح عالم سمجھتے ہیں، یقین محکم عمل پیغام محبت فاتح عالم جہاں کے زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، محبت اگر زندہ رہی، اخلاق اگر زندہ رہا، تعلیم اسلام اگر زندہ رہا، قرآن کا آئین اگر زندہ رہا، ہماری آیت سے گائی زندہ رہی، نالائق شدی زندہ رہی اور تلاوت سبح زندہ رہی، وہ تلاوت خدا کے بارگاہ میں مشہور ہے، اگر یہی زندگی رہی تو یقیناً اسلام کسی بھی صدی میں غالب اور عظیم قوت بن کر کے ابھرے گا۔ یہ اس لیے کہ علم کی صدی ہے، یہ فکر کی صدی ہے، جہالت اور تعلیم کو کم کرنے والے قرآن پاک کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یورپ میں سلمان رشدی کے تحریر کے بعد کم از کم یہی ہوا کہ کئی لاکھ قرآن پاک صرف اس لیے بھی گئے تھے کہ سلمان رشدی کے اعتراضات کی حقیقت رکھتے ہیں۔ ان کے میزوں پہ قرآن پاک کو دیکھا گیا، جبکہ قرآن پاک کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد کئی لاکھ انسانوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اس کا اندازہ کرنا ہو تو آؤ میں تم کو بتاؤں، جب بھی ابھی اشر برانگیزر کے درجے خیر و مباشر بیدار رہو، قرآن عظیم کا مطالعہ کرو۔ دیکھو جب بھی قرآن پاک پہ اعتراض کیا جائے گا، قرآن پاک اپنی عظمتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوگا۔ عہد رسالت میں بھی یہی ہوا، لوگ اعتراض کر رہے تھے، قرآن دلوں کو فتح کر رہا تھا، لوگ اعتراض کر رہے تھے، قرآن دلوں کو چینج کر رہا تھا، لوگ اعتراض کر رہے تھے، قرآن روحوں کو چینج کر رہا تھا، قرآن لوگ قرآن پاک کو لانے والے کو قتل کرنا چاہتے تھے، قرآن انہیں زندگی دے رہا تھا۔ اس لیے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، اسلام اس لیے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، قرآن ایک غالب قوت ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو سینے سے لگانا سیکھ جاؤ، قرآن پاک کا ادب کرنا سیکھ جاؤ، قرآن پاک کا احترام کرنا سیکھ جاؤ، قرآن کی زندگی میں اپنی زندگی کو گزارنا سیکھ جاؤ، قرآن کے اصولوں کو اسلوب حیات بنا لو، پھر دیکھو کتنا عظیم انقلاب برپا پیدا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب پروردگار عالم نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تو اس کے لیے مشیت کے لیے ضروری تھا کہ اس کتاب کو تحفظ دیا جائے۔ اگر کوئی نبی آتا تو نئی کتاب لے کر کے آتا، مگر مشیت کا فیصلہ تھا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، مگر نظام کی ضرورت تو ہمیشہ رہے گی، قانون کی ضرورت تو ہمیشہ رہے گی، آئین کی ضرورت تو ہمیشہ رہے گی، رسول کی ضرورت تو ہمیشہ رہے گی۔ اگر نبی کی کتاب بدل دی جائے تو لوگ قانون تلاش کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ اس لیے پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ میں نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تو میں یہ بھی اعلان کر دوں کہ اس کتاب میں کوئی ترمیم نہ کی جا سکے گی، کوئی اپڈیشن نہیں ہو سکے گا، کوئی چینج نہیں ہو سکے گا، کسی بھی اعتبار سے نہیں، کسی بھی طریقے سے نہیں، نہ باطل پیچھے سے آ سکے گا، نہ باطل آگے سے آ سکے گا۔ اللہ اکبر، کتنا عزیز انداز ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج تک قرآن پاک اسی شکل صورت میں موجود ہے، نہ کوئی آیت بدلی گئی ہے، نہ کوئی فتح بدلا گیا ہے، نہ کوئی ضمہ بدلا گیا ہے، نہ کوئی وقف بدلا گیا ہے، اور نہ وہ وقف بدلا گیا ہے جہاں سانس بھی نہیں ٹوٹتی اور وقف بھی ہو جاتا ہے۔ کسی مقام پہ ترمیم جائز نہیں، کسی مقام پہ ترمیم جائز نہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ قرآن پاک محفوظ ہے، بلکہ قرآن پاک آداب تلاوت بھی محفوظ ہے، آداب قرات بھی محفوظ ہے۔ جن جن لفظوں کو جس طریقے سے پڑھا گیا ہے ان کو 7 قراتوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ میرے محبوب کی کوئی ادا ایسی نہ ہو جو منتقل نہ ہو سکے نسلوں تک۔ برادران ملت اسلامیہ، یہاں حفاظ کلام بیٹھے ہیں، ہمارے قاری اشرف صاحب بہترین انداز میں قرآن پاک سنا رہے تھے، اور ہم لوگ بہترین انداز میں ذوق و شوق کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے۔ ان سے پوچھو تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت النص کے ذریعے سے یہ بات واضح فرماتی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اور یقیناً ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کے لیے حافظ کا کیوں، حفاظت کے لیے حافظ کی صفت کا استعمال کیوں کی گئی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی صفت اور استعمال نہیں کی گئی۔ پتہ چلا کہ حفاظت کے لیے سب سے بڑا انسٹرومنٹ حافظ کا دل ہوگا، اس لیے کہ توریت پتھروں پہ لکھی جائے گی، توریت کشتیوں پہ لکھی جائے گی اور مٹا دی جائے گی، مگر میرے نبی کا قرآن سینوں پہ لکھا جائے گا، نہ اسے مٹایا جا سکے گا، نہ اسے پڑھا جا سکے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے قول محمد مولے خدا، فرمان بدلا جائے گا، بدلے گا زمان حالات، مگر قرآن بدلا جائے گا۔ باقی دعویٰ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔